اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین ویراعى فی مسجد الجبہۃ بفتح الجیم مسجد الجبہۃ وهو القدر المعتبر منه في السجود لا محل جمیع الجبہۃ ان یکون من الارض او نباتها غیر المأکول والملبوس عادتا بالفعل او بالقوة القریبة منه بحیث یکون من جنسه فلا يقدح في المنع توقف المأکول على طحن وخبز وطبخ والملبوس على غزل ونسج وغیرها ولو خرج عنه بعد ان كان منه كقشر اللوز ارتفع المنع لخروجه عن الجنسیت۔ بہت ہی اہم بحث ہے جو عام طور پر بالخصوص جب سفر پہ انسان جاتا ہے تو بعض مقامات پہ اس کی نیاز محسوس ہوتی ہے نماز پڑھتے ہوئے۔ کہتے ہیں کہ یراعی فی مسجد الجبہہ، پیشانی کی جو سجدے والی جگہ ہے، مقام سجدہ، اس میں خیال رکھا جائے، رعایت کی جائے۔ یہ بفتح الجیم، جیم کے فتح کے ساتھ ہے، مسجد جیم کے فتح کے ساتھ استعمال ہوا۔ وَهُوَ الْقَدْرُ الْمُعْتَبَرُ مِنْهُ فِي السُّجُودِ، یہ مسجد الجبہہ کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ وہ مقدار ہے پیشانی کی جو سجدے میں ضروری ہے، جس مقدار کا سجدے میں رکھنا ضروری ہے اس کو مسجد الجبہہ کہا جاتا ہے۔ لا محل جمیع الجبہہ، ساری پیشانی نہیں ہے بلکہ وہی اسی مقام کی بات ہو رہی ہے جتنی مقام سجدے میں ضروری ہے، جتنی جگہ رکھیں، ساری پیشانی کی بات نہیں ہو رہی۔ تو کہتے ہیں مسجد الجبہہ میں کس چیز کی رعایت ضروری ہے؟ کہتے ہیں ان یکون من الارض، جہاں آپ نے سجدہ دینا ہے، پیشانی کا جتنی جگہ سجدے کے لیے ضروری ہے، جس جگہ پر آپ اس کو رکھ رہے ہو پیشانی کو، وہ جگہ یعنی مقام سجدہ زمین سے ہو، یعنی زمین کا حصہ ہو، اور نباتہا، یا زمین کی نباتات میں سے ہو، جو چیزیں زمین سے اگتی ہیں ان میں سے، یا خود زمین ہو یا ایسی چیزیں ہیں جو زمین سے اگتی ہیں ان میں سے ہو۔ غیر المأکول والملبوس، اور دو شرطیں ہیں نبات میں، وہ نباتات جو زمین سے اگتی ہیں وہ معقول بھی نہ ہوں، یعنی ایسی چیزیں نہ ہوں جن کو کھایا جاتا ہو، والملبوس، اور ملبوس بھی نہ ہوں، یعنی پہنی بھی نہ جاتی ہوں، جن کو عام طور پر عادتاً پہنا جاتا ہے وہ بھی نہ ہوں۔ بالفعل او بالقوة القریبة منہ بحیث یکون من جنسہ، یا تو بالفعل جب وہ نماز پڑھنا چاہ رہا ہے اس وقت ان کو کھایا یا پہنا جاتا ہو تو ان پر نماز نہ پڑھے، او بالقوہ، یا اس وقت وہ کھانے یا پینے پہننے کے قابل نہیں ہے لیکن ان قریب ان کو پہنا جائے گا، ان قریب ان کو کھایا جائے گا، ٹھیک ہے، کھانے کے قابل ہو جائیں گی، تو بھی ان پر سجدہ کرنا درست نہیں ہے۔ مثال کے طور پر گندم ہے، ابھی پکی نہیں ہے گندم، کچی ہے، ابھی دانہ صحیح سے نہیں بنا، کچا ہے دانہ،
ہاں فصل کاٹنے کے قابل نہیں ہوئی تو آیا اس کے اوپر اس کے وہ جو سٹے ہیں ان کے اوپر کر سکتے ہیں سجدہ؟ ان کے مطابق کہتے نہیں کر سکتے، کیونکہ بالقوہ ابھی تو نہیں ہے، لیکن بالقوہ اس میں یہ قوت ہے، صلاحیت ہے کہ یہ کل کھانے والی چیز بن جائے۔ ہاں، یا مثال کے طور پر کھجور ہے، کھجور جب کچی ہوتی ہے تو وہ ظاہر کھانے قابل نہیں ہوتی، بالقوہ وہ کھجور ہے نا، بالفعل تو نہیں ہے، ابھی اس کا کیا ہے، وہ چھوٹے چھوٹے اس کے دانے لگ رہے ہیں۔ اسی طرح باقی اشیاء ہیں، باقی چیزیں ہیں، وہ بھی ایسے ہی ہے۔ مثال پر پالک ہے، ابھی پالک کھانے قابل نہیں، چھوٹی ہے بہت، ابھی زمین سے نکل رہی ہے، چھوٹی چھوٹی ہوئی ہے، لیکن سجدہ اس پر ہو سکتا ہے، یعنی اتنی ہوگی کہ سجدہ اس پر، لیکن چونکہ وہ بالقوہ کھانے والی چیز ہے، بالقوہ معقول ہے، لہذا اس کے اوپر سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ او بالقوت القریبت من ہو، یا اس بالقوہ یہ معقول و ملبوس ہوں، ایسی قوت جو قریب قریب ہو، بحیث یکون من جنس ہی، کہ وہ عنقریب اس کی جنس میں سے شمار ہوگی۔ ہاں، یہ نبات ارض، وہ نباتات عقل اور لبس کی فعلاً صلاحیت نہیں رکھتے، لیکن ان میں صلاحیت موجود ہے کہ ان کو عقل اور لبس کے قابل بنایا جائے۔ ہاں، فلا یقدح فی المنع، وہ اب وضاحت کر رہا ہے اپنی بات کی، فلا یقدح فی المنع توقف المعقول علی طحن او خبز یا خبز او طبخ، کہتے ہیں کہ یہ جو من والی بات ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اس کا کھانا موقوف ہے آٹا پیسنے پر، روٹی بنانے پر، پکانے پر، ہاں اس پر موقوف ہے، تو بھی یعنی کیا، یعنی ابھی گندم پڑی ہے، گندم تو کوئی نہیں کھاتا نا خالی، پہلے اس کو پیستے ہیں، آٹا بناتے ہیں، پھر اس کی روٹی بناتے ہیں، پھر اس کو توے پہ پکاتے ہیں، تب قابل عقل ہوتی ہے نا، بالفعل تو یہ گندم معقول نہیں ہے، ٹھیک ہے، عقل کی صلاحیت نہیں رکھتی، کیونکہ کچی گندم کو نہیں کھاتا، کب کھائی جائے گی، جب اس کی روٹی بنے گی، اگرچہ یہ بالقوہ معقول ہے تب بھی اس گندم کے اوپر آپ سجدہ نہیں کر سکتے۔ یہ وہی بات، یعنی ایک مثال دی انہوں نے گندم کی، باقی اشیاء بھی اسی طرح ہیں۔ کہتے ہیں فلا یقدح فی المن، من میں حرج نہیں ہے، من میں رکاوٹ نہیں بنتی، یعنی سجدے کے جائز نہ ہونے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے اس بات کی کہ توقف المعقول ہے، اس معقول چیز کا کھانا موقوف ہو علی طحن و خبز و طبخ، اس کے آٹا بنانے پر، روٹی بنانے پر، پکانے پر، والملبوس لا غزل و نسج وغیرہ، اور اسی طرح لباس کے اوپر سجدہ کرنے کے عدم جواز میں یہ چیز معنی نہیں بنتی کہ وہ لباس اس کا پہننا موقوف ہو غزل پر، یعنی دھاگا بنانے پر، نسج پر، اس کے بننے پر، وغیرہ اس کے علاوہ جو بھی اس کے مراحل ہیں ان پر، یعنی کیا، یعنی ابھی تک خالی کپاس ہے، کاٹن ہے، ٹھیک ہے، اس کا لباس نہیں بننا، لباس بنانا کس چیز پر موقوف ہے، پہلے اس کا دھاگا بنے گا مثلا، پھر جو ہے اس دھاگے سے کپڑے کی بنائی ہوگی، کپڑا بننے کے بعد پھر اس کو مثلا رنگ کریں گے یا اور اس کی فنشنگ دیں گے، جو بھی انہوں نے کرنا ہوتا ہے، تو تب وہ قابل لبس ہوگا، ابھی تک تو قابل لبس نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود کہ وہ قابل لبس نہیں ہے، چونکہ بالقوہ وہ ملبوس ہے، لہذا اس کے اوپر سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ ولو خرج عنہ بعد ان کان منہ، ہاں یہ ایک اہم بات ہے، کہتے ہیں کہ اگر وہ ملبوس یا معقول ہونے سے خارج ہو جائے، ایک چیز ہے
ٹھیک ہے، اب ملبوس یا معقول ہے، لیکن کچھ کرنے سے یا کچھ عمل انجام دینے سے معقول و ملبوس ہونے سے وہ خارج ہو جائے، بعد ان کان منہ، اس کے بعد کہ وہ معقول و ملبوس میں سے تھی، اب خارج ہو گئی ہے معقول اور ملبوس ہونے سے. کیسے؟ کا قشر اللوز، جیسے بادام کا چھلکا ہے. بادام ہے ثابت بادام ہے، اس کے اندر ابھی تک وہ اس کی گر موجود ہے، اس کے اندر وہ فروٹ موجود ہے، تو اس کے اوپر سجدہ نہیں کر سکتے. پکی بات ہے، اس کے اوپر سجدہ نہیں ہوتا چونکہ وہ معقول بالقوہ ہے نا. اچھا، جب اس کو توڑ دیں گے، اس کے چھلکے کو اور اس کے وہ فروٹ کو علیحدہ کر لیں گے، تو اب وہ جو چھلکا ہے وہ معقول ہوگا یا نہیں ہوگا؟ چھلکا معقول نہیں ہوگا، کیونکہ اب چھلکے سے بادام جدا ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، اب معقول ہوگا، بادام بالفعل معقول ہو گیا ہے، چھلکا اصلا بادام کی جنس سے بھی خارج ہو گیا ہے، اب تو معقول بھی نہیں رہا. یعنی خارجہ من معقول، من جنس المعقول، یوں کہہ سکتے ہیں آپ. ابھی وہ معقول نہیں رہا، چھلکے کو کوئی معقول نہیں کہتا، تو لہذا چھلکے کے اوپر، خالی چھلکے کے اوپر سجدہ ہو جائے گا جب وہ اس سے فروٹ کو جدا کر لیں گے. تو یہ وہی بات کر رہے ہیں کہ لو خرج عنہ بعد ان کان منہ، اگر وہ معقول یا ملبوس ہونے سے خارج ہو جائے، بعد ان کان منہ، اس کے بعد کہ وہ پہلے اس میں تھا، معقول اور ملبوس تھا. کا قشر اللوز، جس طرح بادام کا چھلکا. ارتفع المن، یہ لو کا جواب ہے، لو کی جزا ہے. ارتفع المنع، تو اس کی جو منع ہے وہ مرتفع ہو جائے گی، یعنی آپ اس کے اوپر سجدہ کر سکیں گے، جائز ہو جائے گا. کیوں؟ لخروجہ عن الجنسیت، چونکہ وہ معقول کی جنسیت سے خارج ہو گیا ہے. ہاں، اب وہ معقول نہیں رہا. وَلَوْ اعْتِدَا، اعتیدہ ہے نا اصل میں، اعتیدہ ہے، وَلَوْ اعْتِدَا حمزہ وصلی ہے، اس لیے ہم وَلَوْ اعْتِدَا پڑھ رہے ہیں. وَلَوْ اعْتِدَا أَحَدٌ مَا فِي بَعْضِ الْبِلَادِ دُونَ بَعْضٍ، اگر بعض علاقوں میں، بعض شہروں میں، بعض ممالک میں، ہاں ایک چیز معقول اور ملبوس شمار ہوتی ہو، دونا بعض، لیکن بعض میں معقول اور ملبوس شمار نہ ہوتی ہو، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ مثال کے طور پر ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے علاقے میں تو معقول ہے، اس کو کھایا جاتا ہے، لیکن دوسرے علاقوں میں اس کو نہیں کھایا جاتا، یا ہمارے علاقوں میں وہ ملبوس ہے، دوسرے علاقوں میں ملبوس اس کو پہنا نہیں جاتا. مثال کے طور پر آپ کہہ لیں یہ جو اس کے پتے ہوتے ہیں پیاز کے پتے ہمارے ہاں کوئی نہیں کھاتا، لیکن بعض جگہوں پر ہم نے دیکھا ہے ان کو کھایا جاتا ہے. پیاز کے پتے، چھوٹے پیاز جو ہوتے ہیں، ابھی تک چھوٹے، بڑے نہ ہوں، چھوٹے ہوتے ہیں، تو اس کو پتوں سمیت لوگ کھا رہے ہوتے ہیں، ہمارے یہاں نہیں کھایا جاتا. تو کیا حکم ہے ایسی چیز کے اوپر نماز پڑھنے کا؟ کیا حکم ہے؟ کہتے ہیں فالاقوی عموم التحریم ہے. اقوی یہ کہ اس کی تحریم عمومی ہے. کیا مطلب؟ یعنی جن علاقوں میں وہ چیز معقول اور ملبوس نہیں ہے، وہاں پر بھی نماز پڑھنا اس کے اوپر جائز نہیں ہے. نعم لا یقدح النادر کاکل المخمصۃ والعقاقیر المتخذۃ للدواء من نبات لا یغلب عقلو. کہتے ہیں ہاں کوئی حرج نہیں ہے ایسی چیزوں کے اوپر نماز پڑھنے کی جو نادراً قلیل طور پر معقول و ملبوس ہوں، بے اضطرار، بے مجبوری ان کو کھایا جاتا ہو. مثلا کیسے؟ کا عقل المخمصۃ، جس طرح قحط سالی کے وقت پر ایک چیز کو کھایا جائے. ہاں، قحط سالی کے علاوہ پورے سال اس کو نہیں کھایا جاتا، اس کو عادتاً عرفاً معقول نہیں کہا جاتا، کھانے کے لیے استعمال نہیں ہوتی ایک چیز، لیکن جب قحط سالی ہو جائے تو اس کو بھی، درختوں کے پتے بھی لوگ کھاتے تھے قحط کی صورت میں. تو کہتے ہیں یہ مجبوری کے عالم میں کھانا سجدہ کرنے سے
رکاوٹ کا سجدہ کرنے کی حرمت کا موجب نہیں بنتا، اس پر سجدہ کر سکتے ہیں۔ کاکل المخمصۃ، جیسے کات سالی کے وقت کھانا، والعقاقیر المتخذ للدوا، یا ایسی جڑی بوٹیاں، عقاقیر جڑی بوٹیوں کو کہتے ہیں، ایسی جڑی بوٹیاں جن کو دوا بنانے کے لیے حاصل کیا جاتا ہے، دوائی کے لیے، تو ان پر بھی سجدہ کر سکتے ہیں آپ، من نبات، نباتات میں سے، لا یغلب عقل، ایسی نبات ہیں کہ غالباً ان کو کھایا نہیں جاتا، غالباً کو کھاتا کوئی نہیں ہے۔ ہاں مثلاً یہ جو ہیں کیا اسے کہتے ہیں، تمیں، ہاں کوڑ تمیں، عام طور پر کوئی نہیں کھاتا ان کو، بطور کھانے کے طور پر استعمال نہیں ہوتے، ہاں کبھی کبھار دارو کے لیے ان کو استعمال کیا جاتا ہے، یا اس طرح کی دیگر اشیاء جن کو غالباً کھایا نہیں جاتا، فقط دوا کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، تو ان کے اوپر بھی سجدہ کرنا جائز ہے۔ ولا یجوز السجود علی المعادن، معدنیات کے اوپر سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، کیوں؟ لخروجها عن اسم الارض بالاستحالۃ، اس لیے کہ یہ معدنیات زمین کے نام سے خارج ہو جاتی ہیں استحالہ کی وجہ سے، ان کا استحالہ ہو جاتا ہے۔ استحالہ کسے کہتے ہیں؟ ایک چیز کا جنس دوسری جنس میں تبدیل ہو جانا، ایک جنس کا دوسری جنس میں بدل جانا، اس کو استحالہ کہتے ہیں۔ ہاں؟ اور توضیح وغیرہ میں مثال استحالہ کی دیتے ہیں کہ کتا نمک کی کان میں گر کر نمک بن جائے، یہ مثال ہوتی ہے۔ ہاں؟ یا لکڑی جل کر راکھ ہو جائے، لکڑی جل کے راکھ ہو جائے تو بھی بدل گئی نا، جنس بدل گئی، لکڑی تھی اب راکھ ہے۔ کوئلے کی بات نہیں، کوئلہ ابھی تک لکڑی کی جنس میں ہوتا ہے، کیونکہ وہ جلتا ہے، لکڑی والا کام بھی کرتا ہے، جنس میں ہوتا ہے، راکھ کی بات ہے۔ یہ استحالہ ہے، یعنی ایک چیز ایک جنس سے دوسری جنس میں بدل جائے، تو کہتے ہیں لے خروج عن اسم الارض، اس لیے معدنیات کے اوپر سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، چونکہ زمین کے نام سے یہ خارج ہو جاتے ہیں استحالہ کی وجہ سے، استحالہ ہو جاتا ہے نا ان کا، کیونکہ پہلے زمین تھی، وہ مٹی تھی، خاص مطلب ہے درجہ حرارت کی وجہ سے وہ زمین سے تبدیل ہو کر معدنیات میں بدل جاتی ہیں، کوئی کوئلہ بن جاتا ہے، کوئی پتھر بن جاتا ہے، پتھر تو خیر معدنیات شمار یہ نہیں ہوتا، یہ جو پتھر ہوتا ہے عام طور پر جو استعمال کیا جاتا ہے سڑکوں پہ یا اس طرح کا، لیکن ہو سکتا ہے وہ دوسرا پتھر جو پہنتے ہیں نگینے وغیرہ ممکن اس پر یہ صدقہ ہے، لیکن موجودہ جو مراجع کرام ہیں وہ ان پتھروں کو بھی زمین کا حصہ شمار کرتے ہیں، جو ہم پہنتے ہیں انگوٹھی، لہٰذا اس کے اوپر، اس کے نگینے کے اوپر اگر واقعاً وہ پتھر ہے تو اس کے اوپر آپ سجدہ کر سکتے ہیں۔ اور مثل ہر رماد یا رماد، ان کا نمینہ، اور رماد خاک بھی، وہ راکھ بھی، انہی معدنیات میں سے اگر ان میں اس کو شمار کیا جائے، اگر زمین سے حاصل ہو، ہاں تو رماد زمین سے کیسے حاصل ہوتی ہے؟ راکھ، پتھر جلتے ہیں تو راکھ بن جاتی ہے، یا مٹی جلتی ہے تو راکھ بن جاتی ہے، اگر وہ راکھ زمین سے حاصل ہوئی ہو اور معدنیات میں سے شمار ہونے لگ جائے تو اس پر بھی سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، چونکہ زمین کے نام سے خارج ہو جاتی ہے۔ اما الخزف فیبنى علی خروج بالاستحالۃ عنہا، خزف جو ٹھیکری ہے، ہاں یہ اس کا استحالہ کے ذریعے خارج ہونے پر مبنی ہے، یہ یعنی اس میں اختلاف ہے، علماء کا اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ یہ پکنے کے ذریعے اس کا استحالہ ہو جاتا ہے، بعض کہتے نہیں ہوتا، جو یہ فرماتے ہیں کہ اس کا استحالہ ہو جاتا ہے، یعنی ٹھیکری پکنے سے زمین کے نام سے خارج ہو جاتی ہے، اس بات کے قائل ہیں، تو ظاہر ہے وہ زمین کے نام سے خارج ہو جاتی ہے تو نماز اس کے اوپر نہیں ہو سکتی۔ بعض کہتے نہیں، زمین کے نام سے خارج نہیں، زمین ہی اسے کہا جاتا ہے، صرف فرق یہ کہ پک گئی ہے،
پہلے کچی تھی اب پک گئی، لہٰذا زمین کے نام سے خارج نہیں ہوتی، اس کے اوپر سجدہ ہو سکتا ہے۔ اچھا، اسی پر ایک اور مسئلہ مبنی ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر اس نجس مٹی تو جو ہے نا، اگر نجس مٹی وہ آگ کی حرارت سے پک کر ٹھیکری بن جائے، تو جو علماء یہ کہتے ہیں کہ وہ زمین کے نام سے خارج نہیں ہوتی تو وہ پاک نہیں ہے، نجس ہے نا، کیونکہ استحالہ نہیں ہوا تو نجس ہے، لہذا اس نجاست کی وجہ سے اس پر سجدہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، اگر نجس تھی تو۔ اور وہ علماء جو یہ فرماتے ہیں کہ زمین کے نام سے خارج ہو جاتی ہے ٹھیکری، استحالہ ہو جاتا ہے، تو پاک ہو جائے گی، پاک ہو جائے گی نا، پاک ہو جائے گی، لیکن سجدہ اس پر نہیں ہوگا، کس عنوان سے؟ زمین کے نام سے خارج ہونے کی، لیکن وہ پاک ہے، اگر لباس میں لگی ہو تو نماز ہو جائے گی۔ عمل خاص فیبنى علی خروجہ بالاستحالہ، استحالہ کے ذریعے اس کے زمین کے نام سے خارج ہونے پر اس کا حکم مبنی ہے۔ کیسے؟ وضاحت، فمن حکم بطوری، جو علماء، جو بزرگ، جو مجتہد حکم کرتے ہیں اس کے پاک ہونے کا، کہ ٹھیکری پاک ہو جاتی ہے، لازمہ القول بالمنع من السجود علیہ، تو لازم یہ آتا ہے کہ وہ اس پر سجدہ کرنے سے من کا قول کرتے ہیں۔ جب پاک ہو جاتی ہے تو یعنی استحالہ ہو جاتا ہے تب پاک ہوتی ہے نا، بغیر استحالہ کے پاک نہیں ہوتی۔ اگر استحالہ کے ذریعے وہ پاک ہو جاتی ہے جس کا مطلب ہے وہ زمین کے نام سے خارج ہو گئی ہے، لہذا اس کے اوپر سجدہ کرنا جائز، للاتفاق علی المنع مما خرج عن السلف، کیونکہ اتفاق ہے تمام علماء کے اس بات پر کہ جو چیز زمین کے نام سے استحالہ کے ذریعے خارج ہو جائے تو اس کا سجدہ کرنا منع ہے۔ وَتَعْلِيلُ مَنْ حَكَمَ بِطُورِهِ بِهَا، اور اس شخص کی تعلیل کہ جو حکم لگاتے ہیں اس کے پاک ہونے کا استحالہ کے ذریعے، ہاں، لیکن لما کان القول باستحالہ ذلك ضعیفا، لیکن استحالہ کا قول کرنا ضعیف ہے، کانا جواز سجدہ علیہ، تو بس اس کے اوپر سجدے کرنے کے جواز کا قول جو ہے وہ زیادہ قوی ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ وسلم۔